قصر امام رضا علیہ السلام ریتڑی نزد ظفر چوک زیر انتظام زوال قیصر عباس خان بلوچ صاحب، جناب سید نلین عباس بخاری صاحب، سید غیور صابر بہل، علامہ جعفر رضا جتوئی صاحب لاہور 11 سے 12 بجے تک، ملک علی رضا کھوکر صاحب سائیوال، کامران حیدر بی اے صاحب لاہور، علی عباس علوی صاحب چونیا، تقی عباس خان قیامت 9 سے 10 بجے، مولانا رضوان حیدر خان قیامت صاحب، سید فرح عباس شاہ صاحب اسلام آباد، مخدوم فیصل عباس قریشی صاحب، ملک مجید عباس بھٹا صاحب لیا، علامہ ناصر سبتین ہاشمی صاحب، ذاکر آل عمران زوار نصرت عباس خان چاڑیو صاحب بکھر، اور ذاکر اہل بیت سید عون ربانی شاہ صاحب بکھر۔ انشاءاللہ مجلس اعزاء صبح 9 بجے شروع ہو سے زیب ممبر اختر تنویر غلام رضا باقر رضا پیر محمد حسین شاہ، ٹھیک ہے، بابا منظور شاہ زیغم زکی صاحب، منظور حسین شاہ صاحب، سید محمد حسین شاہ صاحب، زیغم عباس زکی صاحب، تنویر عباس شیخانہ صاحب، کافی ذاکرین نظام پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ عزیزم محمد مہدی خان صاحب کی ترتیب کے مطابق خطاب کرے سن خطیب پاکستان شہنشاہ کتابت، خطیب ولایت مصور غم شبیر جناب علامہ اختر عباس غدیری نجفی صاحب احمد پرسیال زیب ممبر، انہوں بعد قابل عزت خطیب ولایت علامہ سید ساجد حسین گیلانی صاحب آف جھنگ۔ صاحب الزمان ادرکنی ولا تدرکنی دست دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدم وناصرا ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزکا طوعا وتمتعہو فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب، کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علی یا علی یا علی، رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار الہ ذکر آل محمد کو قبول فرما، جو جیسی نیت لے کے دروازہ حسین پہ حاضر ہے، شہزادی اجر عظیم عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ، سرکار مصطفیٰ کی پاک نبوت کا واسطہ، حیدر کرار کی پاک ولایت کا واسطہ، شبیر کی پاک شہادت کا واسطہ، جتنے ہاتھ امام حسین کے دربار میں بلند ہیں، زندگی کے سانس اتنے عطا کرنا جو حیدر کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں۔ زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما۔ قبر کی مشکل 4 دیواری میں چہاردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا۔ میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ حیدر کرار کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ ید اللہ کے ہاتھوں جنت الفردوس عطا فرما۔ جب بندہ اپنے آپ کو شیعہ تصور کرتا ہے، واجب سمجھ کے آمین کہنا۔ میرا اللہ آخری مصطفیٰ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب وارث پاک کا ظہور ہو جائے، معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ جس بندے کی زندگی کے سانسوں میں حیدر کی ولایت واجب ہے، بلند صلوات۔ کوشش کریں اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک باجماعت صلوات تلاوت فرمائیں ذکر حسین علیہ السلام۔ سید سلام بار دیگر کوشش فرمائیے آل محمد کی ذوات مقدسہ پہ بآواز بلند صلوات۔
آپ کی تعداد زیادہ ہے مگر صلوات کی آواز کمزور ہے. آخری دفعہ زحمت دینے لگا ہوں. جس بندہ اپنے وقت کے مصطفیٰ کے ظہور کے لیے جتنا تڑپتا ہے اتنی بلند صلوات. اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے. مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے. مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے. امام زمانہ شہنشاہ آپ کے گھروں پہ سرکار وفا کے علم کی چھاؤں نصیب رکھے. اگر آپ کی اجازت شامل آل ہو تو ذکر حسین کے مصلی سے میں عشق علی کی نماز پڑھ دوں. سلامت رہے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے. صرف 4 منٹ مجھے تمہید کے لیے چاہیے. پھر گفتگو اتنی آسان ہوگی کہ ہر جوان، ہر بھائی، ہر بچہ میری گفتگو کو سمجھے گا. مگر 4 منٹ نہایت خاموشی کے ساتھ میرا مقدمہ سماعت فرمائیے. دربار ہے نمرود کا، لکڑی کے تخت پہ اپنے آپ کو جھوٹا خدا سمجھنے والا ہے. میں دنیا کی کسی عام کتاب کی بات کرنے نہیں والا، میں بات قرآن کی کرنے والا ہوں. میں کفر و ایمان کی سرحد پہ کھڑے ہو کے اس کتاب کا حرف سنانے لگا ہوں جس کے حرف کا مجرم کافر ہے. وہ لکڑی کے ممبر پہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے. اس وقت کی حجت جناب شجرۃ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. سرکار تک پیغام پہنچا کہ لکڑی کے ممبر پہ بیٹھ کر اپنے آپ کو جھوٹا خدا کہنوانے والا میرے زمانے میں ہے. جناب شجرۃ الانبیاء دربار نمرود میں پہنچے. سرکار کا اس سے مناظرہ ہوا، بحث ہوئی، تکرار ہوا. اللہ کی حجت نے فرمایا تو بندہ ہے، بندیائی کی حد میں رہے، ربوبیت تجھے زیب نہیں دیتی. مالک زندگی دراز فرمائے. امام زمانہ کو بھی کسی کو محتاج نہ فرمائے. میں لڑ جھگڑ کے پڑھنے کا عادی نہیں. جس بندے کو قرآن کے الفاظ اور مفاہیم کے ساتھ مطابقت ہو وہ 2 لمحے مزید میرے ذات رہے. اللہ کے نبی نے پیغام میں حق پہنچایا کہ تو بندہ ہے، بندیائی کی حد میں رہے. لکڑی کے ممبر پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو خدا نہ سمجھ. وہ کہنے لگا ابراہیم میرے ساتھ بحث نہ کر، تو اپنے خدا کا کوئی اختیار بتا. اگر میں ویسا نہ کر سکوں تو مجھے خدا نہ ماننا. سرکار ابراہیم نے فرمایا اِنَّ رَبِّي يُحْيِي وَيُمِيتُ. جو میرا اللہ ہے وہ زندگی بھی دیتا ہے، جو میرا اللہ ہے وہ موت بھی دیتا ہے. وہ اکڑ کے کہنے لگا یہ کوئی مشکل بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے اپنے عزیر سے فہرست مانگی قیدیوں کی. کہنے لگا جن کی آج رہائی کا دن تھا ان کو سزائے موت سنا دو. جن کے لیے سزائے موت کا اعلان تھا ان کی رہائی کا اعلان کر دو. دیکھ ابراہیم جس طرح تیرا خدا زندہ کرتا ہے اسی طرح میں زندہ کرتا ہوں. جس طرح تیرا خدا موت دیتا ہے اسی طرح میرا خدا موت دیتا ہے. اسی طرح میں بھی زندگی اور موت پہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون سا بندہ ہے جو ذکر ولایت میں بیٹھ کے علی کے دروازے کے نوکر کے ساتھ ذکر ولایت میں مسکرا ہی نہیں سکتا. جب ان کا بحث و تکرار پڑا نا 2 قدم جناب ابراہیم آگے بڑھے. اس کی آنکھوں میں آ کر آگے کا لکڑی کے ممبر پہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے والا. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. جو میرا خدا ہے وہ سورج مشرق سے چڑھاتا ہے، اگر تو ہے ذرا مغرب سے نکال. سلامت رہے وہ ہاتھ ذکر حسین میں بلند ہو گیا. سبحان اللہ. مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے. جو میرا خدا ہے وہ سورج مشرق سے چڑھاتا ہے، اگر تو خدا ہے ذرا سورج مغرب سے نکال. اس کو ہوئی شکست. اللہ کا نبی ہو گیا فتح یاب. سینہ چوڑا کر کے حضرت ابراہیم نمرود کے دربار سے باہر نکلے. ختم ہو گئی میری تمہید میں قریبا کہ جملہ ولایت علی کا کہوں گا کیونکہ سوائے علی کے نہ میں نے کچھ یاد کیا نہ آئندہ یاد کرنے کا کوئی میرا پروگرام ہے. اگر کسی کو اچھا لگے یا برا پڑھنا مجھے تذکرہ ولایت علی ہے. کوئی 80-85 سال کا بزرگ ابراہیم کے قدموں پہ چلا. جب دربار نمرود سے حضرت ابراہیم باہر آئے اس نے سرکار کا کندھا ہلایا. اللہ کا نبی اگر وہ سورج مغرب سے بلا لیتا آپ اسے خدا مان لیتے؟ سرکار کہتا ہے چونکہ میں مطمئن بالقلب والایمان کی منزلت پہ فائز ہوں، اگر اس کا ابا بھی قبر سے اٹھ آئے تو سورج مغرب سے نکالنا اس کا اختیار نہیں. جو سورج مغرب سے نکالے وہ بندہ نہیں وہ خدا ہوتا ہے. جو سورج مغرب سے نکالے وہ بندہ نہیں وہ خدا ہوتا ہے. جو سورج مغرب سے نکالے وہ بندہ نہیں وہ خدا ہوتا ہے. میں گھڑ کے مضمون پڑھنے کا قائل نہیں. میں ذکر آل محمد کے تبسم سے اور آل محمد کی کتب حدیث کی ذمہ داری سے پہلا جملہ ولایت علی کا تیری دھرتی میں نشر کرنے لگا ہوں. وہ 80-85 سال کے بزرگ نے کہا جب تک میری زندگی ہے میں انتظار کروں گا، میرے بعد میرا بیٹا انتظار کرے گا، اس کے بعد میرا پوتا انتظار کرے گا. بس جو سورج مغرب سے نکالے وہ بندہ نہیں وہ خدا ہوتا ہے. جو سورج مغرب سے نکالے وہ بندہ نہیں وہ خدا ہوتا ہے. جو سورج مغرب سے بلا لے وہ بندہ نہیں وہ خدا ہوتا ہے. پتہ نہیں اللہ نے علی کے ہاتھ میں
اتنی طاقت رکھی ہے، علی نے البقرہ کی 40 آیات کی تفسیر وہ سید لکھ پایا، 5 جلدوں میں بازار نجف میں دستیاب ہے، اگر کسی کو چاہیے ہو تو۔ ان سے پوچھا کہ ہمیں بتائیں تو صحیح، وبال بن گیا یہ مسئلہ ہندوستان، پاکستان، اردوستان کی عزاداری میں۔ ہماری شیعت آ کے ایک جملے پہ اٹک گئی، ممبر پہ متنازع مسئلہ کھڑا کر دیا گیا۔ خطیب ممبر پہ اگر کھڑا ہوتا تو اس وجہ سے ولایت پڑتا ہے کہ 4 نعرے زیادہ لگ جائیں، میری داد 2 4 5 ہزار نیاز بڑھ جائے، 2 4 بندے مجھے زیادہ جاننے لگ جائیں۔ یہ ممبر امانت ہے، کل بزرگوں کے پاس تھا، آج میرے پاس، کل اگلی نسل کے پاس ہوگا۔ یہ امانت ہے۔ ویسے بھی کیمرے میں قید گفتگو کر رہا ہوں، میں قبر کی رات تک اپنی گفتگو سے مکر نہیں سکتا۔ انہوں نے لکھی تفسیر سورہ مبارکہ فاتحہ کی، اس میں جملہ لکھا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں، ہم صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب خدا نے حصر لگا دیا تو پھر ہم علی سے کیوں مانگتے ہیں؟ جب خدا نے حصر لگا دیا کہ عبادت صرف خدا کی، تو ہم نجف اشرف علی کے دروازے پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے اس کی تفسیر لکھی ہے کہ خدا وہ ہے، اگر وہ تیرے تصور میں نہ ہو تو اس کی عبادت ہو نہیں سکتی، اور پھر وہ ہے، وہ تصور میں آ نہیں سکتا۔ جو تصور میں قید ہو جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر ان سے سوال کیا گیا، وہ تصور میں آتا نہیں، تصور کے بغیر پڑھی جائے تو عبادت نہیں، اگر کسی کو سامنے رکھا جائے پھر 2 کی عبادت، جو 2 کی عبادت کرے اس سے بڑا مشرک کوئی نہیں۔ پتہ نہیں آپ کتنی داد عشق ولایت میں دے سکتے ہیں، میں تو جانتا نہیں، میرا حصہ ہے ذکر ولایت آپ تک پہنچا کے آپ کا سلام کرنا۔ سیدزادہ ہمیں کچھ تو بتاؤ، ہم نماز کیسے ادا کرے؟ اگر تصور میں خدا نہ ہو تو خدا کی عبادت نہیں ہوتی، وہ تصور میں آ جائے تو وہ خدا رہتا نہیں ہے۔ پھر بتائیں تو صحیح، ہم تصور میں کس کو رکھے؟ مصطفیٰ خمینی نے اپنی کتاب میں جملہ لکھ کے ہر منکر ولایت کے منہ پہ تماچا مار دیا۔ وہ کہتا ہے اپنے سامنے حیدر کی تصویر رکھو، 2 فائدے ہوں گے، عبادت خدا کی ہوگی، زیارت علی کی ہوگی۔ عبادت خدا کی ہوگی، زیارت میرے وارث پاک علی شہنشاہ کی ہوگی۔ اور اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 21 رمضان دنیا چھوڑ کے چلے نہیں گئے۔ یہ جو درمیان میں پردہ اور رکاوٹ ہے وہ جناب کے گناہوں کا ہے۔ تیرے مالک علی فرماتے ہیں اگر ہمارے شیعہ کی آنکھوں سے گناہ کا پردہ ہٹ جائے ہم ہمیشہ سامنے ہیں۔ علی نجف کی مٹی میں نہیں، علی اقتدار کے منبر پہ اپنی زبان مقدس کر، اپنے دل کی تختی کو آلودہ گناہ نہ کر، اور ویسا شیعہ بن جیسا شیعہ بنانا آل محمد نے تمہیں چاہا ہے۔ جملہ کہوں امانت ہے میرے سینے میں، اگلی نسل پہنچاؤ، اپنی ذمہ داری ادا کروں۔ علی قبر میں نہیں، علی اقتدار کے منبر پہ ہے۔ یہ آل محمد کے منبر پہ میں ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ سوائے امام حسین علیہ السلام کے 4 معصومین میں سے 13 کی شہادت ہو چکی، 14واں پردہ غائب میں ہے۔ جو 13 بظاہر دنیا چھوڑ کے چلے گئے، ان 13 میں سے صرف امام حسین اپنی قبر مبارک میں 40 دن سوئے، باقی کوئی معصوم اپنی قبر مبارک میں 3 دن سے زیادہ سویا ہی نہیں۔ گھر جا کے مفاتیح الجنان کھولنا، شیخ عباس قومی نے جملہ لکھا ہے، جب کوئی بھی زوار کسی معصوم کی ذری میں داخل ہوتا ہے نا تو سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا حجت اللہ، کیونکہ سلام کرنا مستحب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اور سلام کس کے؟ میں کر رہا ہوں مولا امیر شہنشاہ پہ سلام۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی مومن کوئی زوار قبر علی پہ داخل ہو کے سلام کرے نا تو علی قبر سے جواب نہیں دیتے، علی عرش سے جواب دیتے، اور اکیلا سلام نہیں دیتے، علی سلام دیتے ہیں بندے کا نام لے کر، اس کی ولدیت کے ساتھ، کیونکہ علی خدا کے علموں کا مالک ہے۔ علی نجف کی مٹی میں نہیں، علی آج بھی اقتدار کے منبر پہ ہے۔ اپنی امامت کے عقیدے کو بہتر کریں۔ 10-12 کتابیں اپنے بیٹے کے کندھے پہ لاد کر اب صبح سکول سوانہ کر دیتے ہیں، اور شام کو سوال کرتے ہیں بیٹا بایو کا کام لکھا ہے، کیمسٹری کا سوال لکھا ہے۔ مسلمان مومن عزاداروں کے بچے انگریز بنتے جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی کتاب میتھ کی یاد ہو جاتی ہے، 14 معصوموں کے نام نہیں آتے۔ میرے خیال میں شیعہ سے ہی گفتگو کر رہا ہوں، میرے خیال میں اپنے مذہب کے ماننے والے لوگوں کے سامنے ذکر آل محمد کر رہا ہوں۔ کوئی باپ تو اپنے بیٹے سے پوچھے میتھ کا کام تو لکھا ہے، امام زمانہ پہ صلوات پڑھی ہے، اپنے معصومین کا ذکر کیا ہے، اتنی ساری انگلش جو یاد کرواتے ہو اگر ایک حدیث ساتھ یاد کروا دو تو بہتر باپ ہونے کی ذمہ داری ادا نہ ہو جائے۔ جب سے اس منبر سے علم رخصت ہوا تب سے ہمارے شیعہ عقائد کمزور ہونے شروع ہو گئے۔ پہلے باہر والے باتیں کرتے تھے، اب اندر والے باتیں۔ علی تو خود 21 رمضان نجف کی مٹی میں جا سویا، ہم علی سے مدد کیوں مانگے؟
بچے یونیورسٹی میں جا کے سوال کرتے ہیں ہم سے، ہمارے غیر مذہب بچے سوال کرتے ہیں جو خود مر گیا وہ تیری مدد کیسے کرتا ہے؟ میرے ساتھ میں تجھے 21 رمضان کا منظر دکھاؤں۔ حسن مجتبیٰ سے اگلی وصیت علی شہنشاہ نے کی، حسن بیٹا یاد رکھنا جب عرض نجف پہ اپنا بیلچہ میری قبر کے لیے مٹی پہ مارو گے تو تمہارا پہلا بیلچہ لگے گا، نجف کی مٹی ہٹ جائے گی۔ بیٹا یاد رکھنا نیچے سے 3 بنی بنائی قبریں ظاہر ہوں گی۔ بابا قبریں خالی یا کوئی سویا ہوگا؟ فرمایا پہلی قبر میں ہمارے جد حضرت آدم سوئے ہوں گے، دوسری قبر میں میری قبر بنانے والا مزدور حضرت نوح سویا ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ اس بندے کا عقیدہ ولایت کہاں تک سنتا ہے، کہاں تک وہ پہچان سکتا ہے کون علی کے دروازے کا کون کتنا موالی ہے، میں یہ نہیں جانتا۔ میرا کام ہے ذمہ داری سے ذکر آل محمد کرنا۔ بابا تیسری قبر میں علی شہنشاہ نے فرمایا تیسری قبر میری ہوگی، اس پہ عبرانی زبان میں عبارت لکھی ہوگی کہ یہ محمد مصطفیٰ کے وسیع حق کی قبر مبارک حضرت نوح اولو العزم پیغمبر نے اپنے زمانے میں بنائی تھی۔ اچھا بابا پھر فرمایا قبر ظاہر ہو جائے گی، بظاہر میرا تابوت نجف کی مٹی میں رکھ دینا، مگر یاد رکھنا مجھے دفنانے سے پہلے تم دونوں امام بھائی سرکار حسن بادشاہ سرکار حسین بادشاہ 2 رکعت نماز زیارت ادا کرنا، تاکہ میرے شیعوں کو پتہ لگ جائے علی کے دروازے پہ حاضری کا طریقہ کیا ہے، علی کے دروازے پہ کچھ مانگنے کا ہنر شریعت محمدی نے کیا سکھایا ہے۔ جب دونوں بھائی نماز جماعت ادا کر لو گے تو تم میرے چہرے سے جنت کا کپڑا ہٹانا۔ سرکار حسن مجتبیٰ روایت کرتے ہیں جب 2 رکعت نماز زیارت پڑھنے کے بعد میں نے اپنے بابا علی کے چہرے سے جنت کا کپڑا ہٹایا، وہ علی کی قبر نہیں تھی۔ 1,24,000 نبی سوال کر رہے تھے، علی جواب دے رہے تھے۔ جو اپنی قبر میں کائنات کا مشکل کشا اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اور سوائے خدا کے علی زمانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ خدا را اپنے عقیدہ ولایت کو بلند کرو، اپنے کھائے ہوئے رزق کو حرام نہ کرو، حق کے نمک ادا کرو دروازہ ابو طالب کا جس نے تمہیں شریعت آل محمد تحفے میں پال کے دی ہے۔ یہ سارا اسلام ابو طالب کی گود سے تو نکلا ہے۔ سرکار ابو طالب نے 2 بیٹے پالے، ایک محمد رسول اللہ، ایک علی ولی اللہ۔ حق بنتا ہے تیرا تو اس دروازے پہ آنکھیں جھکائے، اچھا نوکر وہ نہیں ہوتا جو سرداروں کے دروازے میں جھانک جھانک کے دیکھے آتے کیسے ہیں، رہتے کیسے ہیں، شادیاں کیسے کرتے ہیں، ان کے بچے کیسے ہوتے ہیں، ان کی نسلیں کیسی چلتی ہیں۔ یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے، تیری ذمہ داری ہے دروازہ آل محمد پہ اپنا سر جھکا، تیری ذمہ داری آل محمد کے در پہ اپنی آواز بلند نہ کر، قرآن پڑھ، حدیث پڑھ، روایات آل محمد کا مطالعہ کر، مذہب آل محمد کی حقانیت پہنچا۔ سوال کرتے ہیں جب علی کا ہاتھ ید اللہ تھا، جب علی کے ہاتھ میں تلوار آسمانی تھی ذوالفقار جو ٹوٹتی نہیں، جو ٹیڑھی نہیں ہوتی، جو خدا کے دشمن مارنے کے لیے اتری ہے، تو علی نے تلوار چلا کے ممبر خلافت کیوں نہ لیا؟ جاتے جاتے محمد مصطفیٰ نے واجب وصیت کی تھی، یاد رکھنا ہے در قرار میرے بعد ممبر خلافت لینے کسی دروازے پہ نہ جانا۔ پتہ نہیں اس بیدار مجمع میں سے ایک بندہ مسکرائے نہ مسکرائے، میں ذکر ولایت کہہ کے تیرا سلام کر کے جانے لگا ہوں۔ سرکار مصطفیٰ نے کہا خلافت 3 جگہ سے ہو کے خود تیرے دروازے پہ آئے گی۔ خلافت 3 دروازوں سے ہو کے خود تیرے در پہ آئے گی۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، اگر تم تلوار اٹھاؤ گے تو زمانہ کہے گا علی خلافت کے لیے نعوذ باللہ لالچی ہو گئے، اگر تم خلافت کے لیے نہیں لڑو گے تو لوگ کہیں گے نعوذ باللہ ابو طالب کا بیٹا بزدل ہو گیا ہے۔ اس زمانے کے پیچھے تو حیدر سے ٹکرانے چلا ہے جس کی اوقات 4 لمحوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ بس یہ زندگی کے 4 لمحات معصوم فرماتے ہیں زندگی آدم کے برابر بھی ہو تو ایک لمحے کی طرح گزر جائے گی۔ یہ سامنے تیری قبر میں سویا گا، کوئی دنیا کا رشتہ دار تجھے بچانے کے لیے نہیں جائے گا، اپنے اپنے حصے کی مٹی ڈال کے ہر کوئی اپنے گھر کو روانہ ہو جائے گا۔ ذمہ داری تیری ہے، اپنے سانسوں میں علی آباد کر، اپنی نسلوں تک ولایت علی کا عقیدہ منتقل کر، اپنی نسلوں تک عزاداری شبیر کا عقیدہ منتقل کر۔ اور وہ مدینے کی رات بڑی عجیب تھی جب 3 خلافتوں کے بعد پورا مدینہ مل کے علی کے در پہ آ گیا۔ آدھی رات کے وقت حسن مجتبیٰ کے پاک بابا نے دروازہ کھولا۔ پاکستان کا کوئی ممبر یاد نہیں ہے جہاں اختر عباس غدیری نے ولایت علی کو جملہ کر شبیر کے ماتمیہ نے مجھے دعا نہ کی ہو۔ ابو طالب کے بیٹے نے اسلام کی غیرت بن کے علی نے گھر کا دروازہ کھولا۔ علی نے گھر کے بڑے بڑے اسلام کے ٹھیکیداروں کو اپنے دروازے پہ دیکھا۔ علی نے پوچھا آدھی رات کو علی کے دروازے پہ آنے کی کوئی خاص وجہ؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کے وسیع حق ممبر رسول خالی ہو گیا ہے، اپنے قدموں سے ممبر خلافت کو زینت دیجیے۔ علی کہتا ہے گھروں کو واپس چلے جاؤ، ولایت والے رات کو فیصلہ نہیں کرتے،
کل مدینے میں دن چڑھے گا، ابو طالب کا بیٹا اسلام کے مقدر کا فیصلہ کرے گا۔ بابا جی دعا کر دینا، آپ کے حوالے صبر کرنے لگا ہوں۔ اگلی صبح مدینے میں چڑھی، سورج چڑھا، پہلی دفعہ علی بن ابی طالب نے اپنے سر پہ محمد کا امامہ رکھا، علی نے اپنے کندھے پہ مصطفیٰ کی عبا رکھی، نالین مصطفیٰ کو اپنے قدموں میں سجایا، جو کہ حیدری صاحب پورے مدینے کا خیال تھا۔ ممبر رسول کی 4 سیڑھیاں ہیں، چوتھی سیڑھی پہ کائنات کے رسول بیٹھتے تھے، پہلی سیڑھی پہ پہلے خلیفہ بیٹھے، دوسری سیڑھی پہ دوسرے خلیفہ بیٹھے، آخری سیڑھی پہ تیسری خلیفہ بیٹھے، کیونکہ ممبر پہ کوئی سیڑھی تو بچی نہیں ہے۔ علی ممبر خلافت پہ تو بیٹھ نہیں سکتا، علی ممبر کے قریب کھڑے ہو کے بیعت لے کے علی اپنے گھر چلا جائے گا۔ اس وقت مدینے کے لوگ حیران ہو گئے جب علی نے محمد بن کے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ بھی قدم رکھا، علی نے ممبر کی دوسری سیڑھی پہ بھی قدم رکھا، علی نے ممبر کی تیسری سیڑھی پہ بھی قدم رکھا، اور علی جا کے وہاں بیٹھے جہاں مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے۔ ایک بندے کو اس کے شجرے نے مجبور کیا، وہ علی کے ممبر کے سامنے تھا، یا علی یا فلانا بیٹھا، یا فلانا بیٹھا، یا فلانا بیٹھا۔ علی کہتا ہے بیٹھ جا، تیری ماں تیرے جنازے پہ ماتم کرے، تجھے لکڑی کے پھٹے پہ موت آ گئی۔ اس دن مر گیا تھا جس دن علی کے قدم مصطفیٰ کے کندھوں پہ آئے۔ بول حیدری، علی کائنات میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، علی کائنات میں کسی کا محتاج نہیں ہے، علی زمانے کا والی ہے۔ علی نے اپنی امیری کی قیمت بڑی ادا کی ہے۔ امیر المومنین کا مطلب ہے مومن کو روٹی پہنچانے والا علی۔ مومنوں کے گھر روٹی پہنچاتے پہنچاتے قیمت بڑی ادا کی ہے امیر المومنین نے۔ اگر تو شیعہ ہے علی کا، اگر تو ماتمدار ہے امام حسین علیہ السلام کے در کا، پھر تیرا تو حق ہی نہیں بنتا تو ولایت علی کا سوال کرے۔ اگر تو اپنے آپ کو شیعہ سمجھ کے، عزادار سمجھ کے ولایت علی پوچھے گا تو عالیہ کی لٹی چادر کو کون روئے گا؟ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، زندگی کی آخری مجلس پڑھتے پڑھتے، خاتم النبیین کے موضوع پہ تقریر کرتے کرتے بے بس ہو کے مبلغ اعظم نے دونوں ہاتھوں سے ماتم کیا۔ کسی بندے نے سوال کیا، مولانا پتہ نہیں بستیوں کی بستیاں آپ نے شیعہ کر دی، رونے کی کوئی خاص وجہ؟ رو کے کہتے ہیں جہاں جاتے ہیں کوئی سوال کرتا ہے کہاں لکھا ہے علی، کوئی سوال کرتا ہے کہاں لکھا ہے حسین کا ماتم، کوئی کہتا ہے کہاں لکھا ہے بازاروں کو بند کر دینا، کبھی تو کوئی پوچھے کہاں لکھا ہے عالیہ کا لوٹنا۔ اللہ تیری عبادت قبول فرمائے، مالک تیری زندگی دراز فرمائے۔ کبھی تو کوئی سوال کرے کہاں لکھا ہے شبیر کی بیٹیوں کے جہیز کا لوٹنا۔ کبھی تو کوئی پوچھے ولایت علی بچاتے بچاتے حسین نے قیمت کتنی ادا کی ہے۔ اگر میری آواز سے تیری ہائے بلند ہو جائے تو مجھے پتہ لگے گا تیرے دل میں درد ولایت اکبر دیا ہے ولایت بچانے کے لیے۔ 13 سال کا شہزادہ گھوڑے پہ بھیجا، گٹھڑی میں اٹھایا ولایت علی۔ یہ 36 بازاروں سے حیدر کرار کی بیٹیاں بغیر چادر کے گزری تو ولایت علی بچانے کے لیے۔ ختم ہو گئی جہاد اصغر، شروع ہو گیا جہاد اکبر۔ سیدادہ دعا فرمائیے گا اگر شبیر کی ضربوں پہ کربلا ختم ہو جاتی، کوئی شیعہ بہن بیٹیاں لے کے بازاروں میں نہ جاتا۔ پورے ملک میں نے 5 سال نجف اشرف گزارے، میں بہتر جانتا ہوں ماحول عزاداری کا۔ شام غریبہ کی مجلس کے لیے 10 محرم زنجیر مار کے شبیر کے ماتمی مٹی پہ بیٹھے ہوتے، کوئی سوال کرے مجلس تو ہو گئی، شہادت تو مولا کی پڑھی جا چکی، آپ نے زنجیر کا پرسہ تو دے لیا، اب تک آپ امام بارگاہ کی مٹی پہ کیوں بیٹھے؟ دیکھو کون ہے جو حسین کو ثواب سمجھ کر روئے۔ حسین کا ماتمی کہتا ہے جب تک شام غریبہ نہیں سنے ہم نہیں جائیں گے۔ میں منت کرتا ہوں اگلے سال شام غریبہ کی مجلس کے لیے رات ڈھلنے کا انتظار نہ کیا کرو۔ حسین کی ضربوں کے بعد اعلان کیا لوٹو ان کا عباس نہیں ہے، لوٹو ان کا اکبر نہیں ہے، تو شاید کسی انتظار میں میں ممبر خالی کرنے چلا ہوں۔ ابھی اچھا خاصا دن باقی تھا جب لٹا ہے خیمہ بدور کی بیٹیوں کا۔
دیکھ میرے ساتھ آج جب میں کربلا کا منظر دیکھوں، کم از کم 53 کتابیں مقتل حسین کی جل گئی جو آج تک ممبر پہ نہ آئی۔ ہم نے تمہیں مقتل کتنا سنایا، جو میں جانتا ہوں اس میں نے 5% بھی ممبر پہ نہیں آیا۔ ذاکر سخت روایت کا سہارا لیتا ہے، آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ہمارے مصائب پہ پردہ نہ ڈالا کرو، تم نے کوئی ہمارا اکبر تڑپتا دیکھا ہے؟ جو کیفیت کربلا کو جتنا قریب سے دیکھے وہ اتنا امام حسین پہ گریہ و ماتم کرتا ہے۔ 1.5 منٹ میں ممبر خالی ہونے چلا ہے۔ ولایت علی پہ میں نے گفتگو شروع کری، اسی مصائب کے مقتل پہ جملہ میں ختم کر کے جا رہا ہوں۔ لٹ گیا خیمہ بطول کی بیٹیوں کا، 9 لاکھ نے جشن منانے شروع کیے۔ میں ان بندوں کا مذہب پوچھوں جو حسین کے قتل پہ ڈھول بجا رہے تھے۔ حسین کے قاتلوں میں کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی غیر مذہب تو نہیں تھا۔ یہ کون تھے جو محمد رسول اللہ پڑھ کے حسین کو مار رہے تھے؟ تیرا مولا سجاد روایت کرتا ہے شام غریمہ کے بعد اگلی فجر سے پہلے میدان کربلا میں ایک آذان کی آواز آئی۔ ایران کے سب سے بڑے مقتل کے محقق کا جملہ ممبر اعلی محمد پہ ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مولا سجاد کہتے ہیں ہمارے تو سارے کربلا میں مارے گئے، یہ ہاشمی آواز میں اذان دینے والا کون ہے؟ مولا سجاد فرماتے ہیں میں جلتے ہوئے خیموں کے درمیان جب مقتل کربلا پہنچا، میں نے دیکھا 9 حصوں سے بابا حسین کی لاش اٹھی ہوئی ہے۔ حسین کا سر حسین کے دھڑ پہ نہیں ہے۔ اگر تو شبیر کا ماتمی ہاتھ آزاد کر، یا سر پہ آ جائے گا یا سینے پہ آ جائے گا۔ مولا سجاد روایت کرتے ہیں جب مؤذن نے محمد رسول اللہ کے بعد پڑھا اشہد ان علی ولی اللہ، مولا سجاد کہتے ہیں بابا تیری ولایت بچ گئی، سکینہ یتیم۔ مرحبا مرحبا، اچھا لگتا ہے حسین کو وسیع جو ماتم کرتا ہے۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ اگر تو امام حسین کے دروازے کا نوکر ہے، 8 منٹ میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تیرے گھر میں 40 دن کا بھی فاقہ ہو جائے نا، شریعت میں تجھے اپنے آپ کو غریب کہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تیرے مولا سجاد فرماتے ہمیں کربلا کے بعد خوشیاں اچھی نہیں لگتی۔ اگر کوئی بندہ اپنے بیٹے کی شادی کی دعوت مولا سجاد کے پاس آتا تھا، مولا سجاد معذرت کر لیتے، ہاں اگر کوئی حسین کی صف عذاب بچھاتا، مولا وہاں بیٹھتے تھے جہاں آپ اور میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت صاحب کربلا کے بعد مولا سجاد نے اپنے گھر کی چھت پہ الگ کمرہ بنوایا تھا۔ مولا سجاد کربلا کا کوئی نہ کوئی منظر یاد کر کے سجاد خون روتا تھا۔ اگر تیرا ماتم کا دل ہو، کبھی اکبر کی جوانی یاد کر کے روتا تھا، کبھی قاسم کے ٹکڑے یاد کر کے روتا تھا۔ اچانک مدینے کے بازار سے ایک غریب گزرا، اس نے صدا لگائی لوگوں میں غریب ہوں۔ تیرا مولا سجاد اس بندے کے سامنے آیا اور مولا نے کہا اپنے آپ کو غریب کیوں کہہ رہے؟ وہ کہتے ہیں مولا مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم ہے 40 دن ہو گئے میرے گھر میں فاقے ہے۔ مولا سجاد کہتا ہے آج کے بعد اپنے آپ کو غریب نہ کہنا۔ یہ سوال کر کہتا ہے مولا اگر میں غریب نہیں پھر غریب کون ہے؟ سجاد کہتا ہے غریب تو میں ہوں جس کا 71 جنازہ بے کفن تڑپ رہا تھا، اور نہ کوئی غسل دینے والا تھا، نہ کوئی دفن کرنے والا تھا، اور جنہوں نے جنازے اٹھانے تھے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ اللہ اللہ نت اللہ